السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ میرا چند سال پرانا لیکن انتہائی اہم لیکچر ہے۔ بہت سے ناظرین کی درخواست پر اسے بہتر آواز اور بہتر ویڈیو کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسے سمجھنا مزید بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے ہمارے جو چند ایک لیکچرز ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ سے اپلوڈ کریں گے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی تحریک کے بارے میں۔ تو تحریک جب بھی کسی مفرد عضو کے اندر آئے گی تو اس سے جو سا اگلا مفرد عضو ہوگا اس کے اندر تسکین ہوگی اور اس سے پچھلے عضو کے اندر جو ہے وہ تحلیل ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دماغ ہے، اعصاب ہیں، اور یہ قلب اور عضلات ہیں، اور یہ جگر اور غدد ہے۔ اگر جو ہے وہ اس مقام کے اوپر تحریک ہے تو اس سے اگلے میں تسکین واقع ہوگی اور اس سے پچھلے میں تحلیل واقع ہوگی۔ اس اگلے میں تحلیل واقع ہوگی۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تحلیل جو تسکین جو ہے وہ اس کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کے طبی اصطلاح میں میننگ کیا ہے۔ تو تسکین کے لغوی معنی جو ہے وہ سکون، راحت اور آرام کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طبی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی عضو کا کام کرنے سے رک جانا یا کام کرنے میں سستی کو ظاہر کرنا یا کام کرنے سے تھک ہار کے بیٹھ جانا اور آرام کرنے لگ جانا، اس کو ہم لوگ تسکین بولیں گے۔ اب تسکین جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سوال ہے کہ تسکین پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے تحریک کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی عضو کے اندر جو ہے وہ تحریک پیدا ہوتی ہے، وہاں پر آکسیجن جذب نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کاربن جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر ریاح رکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ سکیڑ واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کے خلیات جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اب وہ رطوبات کو جذب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ خلیات جو ہیں وہ رطوبات کو جذب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اس ڈائیگرام کے مطابق یہاں پر دماغ کے اندر جو ہے وہ تحریک ہے، یہاں پہ سکیڑ واقع ہو گیا، یہاں پر دماغ میں اور اس کے ماتحت جو خلیات ہیں، اعصاب ہیں، ان سب میں جو ہے وہ سکیڑ اور تحریک آ گئی۔ تو اب یہ جو ہیں انہوں نے رطوبت کو جذب کرنا چھوڑ دیا، تو اب یہ جو رطوبت ہوگی وہ تحریک سے اگلے اس کی طرف یعنی تسکین والے مقام کی طرف چلی جائے گی۔ تو جس مقام کے اندر جو ہے ادھر کی رطوبات بھی یہاں پر آ جائیں گی، تو یہاں پر رطوبات جو ہیں وہ جمع ہونی شروع ہو جائیں گی، اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جب یہاں پر رطوبات کا جو ہے وہ اجتماع ہو جائے گا، یعنی خون بھی جو ہوگا وہ اس طرح رطوبات کا ترشح زیادہ کرنا شروع کر دے گا اور خون اس کو آگے کی طرف ان رطوبات کو اس عضو کی طرف بھیجنا شروع کر دے گا، تو اس والے عضو میں اور اس کے جو ماتحت خلیات ہوں گے ان میں تسکین واقع ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا کہ تسکین جو ہے وہ کسی بھی عضو میں اور اس کے ماتحت خلیات کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے واقع ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے جو ہے وہ درجات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ تسکین جو ہے وہ اس کے بھی بالکل اسی طرح سے جیسے تحریک کے درجات ہیں، اسی طرح سے تسکین کے درجات ہیں، ابتدا، تزاید، انتہا اور انحطاط، ٹھیک ہے۔ کہ ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے تحریک کے اندر تھا کہ ابتدا کے اندر تسکین جو سی ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، حالت صحت میں ہوتی ہے، اور حالت صحت کے اندر جو ہے وہ جسم کے ہر ایک عضو کے اندر تحریک، تسکین، تحلیل کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اصل تسکین جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جس میں تحریک تسکین کی طرف،
تسکین تحلیل کی طرف اور تحلیل جو سی ہے وہ تحریک کی طرف رواں ہو، تو اصل تسکین تو ہم اسی کو بولیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب تسکین جو ہوتی ہے وہ حالت تزاید میں آتی ہے، دوسرے درجے کے اندر آتی ہے، جب بہت زیادہ عرصے تک کسی بھی اس کے اندر تسکین رہتی ہے اور تزاید کے اندر پہنچتی ہے، تو پھر یہ طبعی نہیں رہتی بلکہ غیر طبعی ہو جاتی ہے اور مرض کی علامات جو ہوتی ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کیفیات کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر تزاید کے بعد جب انتہا میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اس وقت میں پھر یہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے اور اخلاق اور افعال کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی کو ہم تھوڑا سا اس کے اندر رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جو مختلف قسم کا عمل تعامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تولید کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ فضلات کا اخراج ہوتا ہے، حرارت جو ہے وہ رکتی ہے، تغذیہ ہوتا ہے، افعال سے زد ہوتے ہیں، تو یہ ان درجات کے تحت ان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب تسکین جو ہوتی ہے وہ حالت ابتدا کے اندر ہوتی ہے، حالت صحت کے اندر ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی خلیات جو ہیں وہ بنتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے جس قدر بھی رطوبات کی ضرورت ہوتی ہیں اسی مقدار کے اندر جتنی ان کی ضرورت ہے یہ ضرورت کے مطابق بنتی رہتی ہیں، اور جو زائد ہوتی ہیں ان کا جسم سے اخراج ہوتا رہتا ہے، یعنی جتنی کی ضرورت ہے وہ جسم میں جذب ہوتی ہیں اور جو زائد ہے ان کا جسم سے اخراج ہوتا رہتا ہے۔ اور حرارت جو ہے، یعنی جب تسکین جو ہوگی وہ حالت صحت کے اندر ہوگی، ابتدائی درجے کے اندر ہوگی، تو یہ حرارت کو بھی جو ہے وہ بڑھنے نہیں دے گی بلکہ اپنی رطوبت کی وجہ سے اس کو مرطوب رکھے گی، حرارت بڑھنے نہیں پائے گی۔ تغذیہ اس طرح سے کرے گی کہ جو اخلاق ہیں ان کا جو قوام ہے، اخلاق کے قوام کو جو ہے وہ بالکل ایک اعتدال پر رکھے گی، اس کے قوام کو اس طرح سے سیٹ رکھے گی جیسے لائک ہمیں کھانا بنانے کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہے تو اتنا اس کے اندر جو ہے وہ ڈلتا جائے گا، تو یہ جو ہے وہ حالت صحت کے اندر رہے گی۔ اسی طرح سے افعال جو ہیں وہی کہ تحریک تسکین کی طرف، تسکین تحلیل کی طرف، اور تحلیل جو ہوگی وہ تحریک کی طرف گامزن رہے گی، تو یہ سارا پروسیس حالت صحت کے اندر رہے گا۔ اب جب یہ دوسرے سٹیپ پہ جائے گا یعنی تزاید کے اندر، تو پھر کیا ہونے لگ جائے گا کہ یہاں پر اب جو ہے وہ رطوبات کا اجتماع ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور رطوبات کا اجتماع ہوگا اور اخراج نہیں ہوگا، یعنی جن رطوبات کو جسم کے اندر رکنا چاہیے وہ جسم کے اندر رکے گی نہیں، ہے جن کی ضرورت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، اور جن کو نہیں رکنا چاہیے، جن کا اخراج ہونا چاہیے، ان کا جسم سے جو ہے وہ اخراج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے رطوبات جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ حرارت بھی کم ہو جائے گی، جتنی حرارت کی ضرورت ہوگی حرارت جو ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی، اور اسی طریقے سے تغذیہ اور افعال کے اوپر بھی اس کے جو ہیں وہ اثرات پڑیں گے، اور جب پھر یہ حالت انتہا میں جائے گی تو یہ بھی اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ تسکین جو ہے اس کے درجات جو ہیں، اس کی علامتیں درجہ بدرجہ کیسے بدلتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کسی عضو کے اندر جو ہے وہ تسکین آتی ہے، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب تسکین آتی ہے، تسکین آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پچھلے والا جو سا مفرد عضو ہے جس کے اندر تحریک چل رہی ہے، اس کی رطوبات جو ہیں وہ اگلے مفرد عضو کی طرف آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں تسکین واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب اس عضو کے اندر تسکین جو ہے وہ ایک دیر تک قائم رہتی ہے اور وہاں پر حالت صحت کی طرف جو رجوع نہیں کرتی، تو سب سے پہلی جو ان سی علامت پہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ عضو اور اس کے ماتحت جو خلیات ہوتے ہیں وہ پھولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر وہ پانی جمع ہو کر وہ پھول جاتے ہیں، وہ سائز میں جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی رنگت جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کو بالکل آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گوشت کی بوٹی ہو، اس کو ہم پانی کے اندر ڈال دیں، تو جب اس کے اندر پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، وہ پھول کر موٹی ہو جاتی ہے، اس کا ویٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہی والی سچویشن جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب پھولنے کے بعد جو اس کی دوسری علامت ظاہر ہوتی ہے تسکین کی،
وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سستی آ جاتی ہے ان اعضاء کے اندر، اس مفرد عضو کے اندر اور اس کے ماتحت جو ہیں وہ خلیات کے اندر، کیونکہ وہ پھول جانے کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے افعال کو احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سست رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سستی جو ہے اگر تو ختم ہو جائے تو مرض رفع ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ سستی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر جو ہے یہاں پر تسکین کی تیسری علامت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عضو اور اس کے ماتحت جو ان سے خلیات ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کبھی کوئی جانور یا کوئی بھی انسان جو ہے زیادہ دیر تک پانی کے اندر رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جسم پھول جاتا ہے، اس کی رنگت چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جسمانی افعال بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اس پھول جانے کی وجہ سے، کیونکہ جو ہے وہ ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ ڈھیلے پن کی کیفیت جو سی ہے وہ ایک عرصہ تک اس عضو اور اس کے ماتحت خلیات کے اندر رہے رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اعضاء سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب سن ہو جانا بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کسی انسان کا جو ہے وہ بازو سو جاتا ہے، اس کا ہاتھ سو جاتا ہے، اس کا پاؤں سو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سو جانے کی وجہ سے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے بالکل جو ہے نا وہ ایک بوجھ سا ہے، اس کا بازو بہت بھاری بھاری سا ہو گیا۔ اس وقت میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ہم جو ہے بلا اختیار اس طرح سے کرتے ہیں، ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ ایک جبری حرکت دی جاتی ہے، گویا وہاں پر ایک ہم لوگ جبری تحریک پیدا کرتے ہیں، اور تحریک پیدا کرنے کے ساتھ وہاں پر ہم لوگ گویا آکسیجن کو جذب کرتے ہیں، اس تحریک سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے، اور وہ آکسیجن جذب ہونے سے جو ہے وہ دوبارہ سے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ٹیمپریری ہوتا ہے، ایک عارضی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل یہی صورت جو ہے وہ اس کے علاج کی بھی ہوگی کہ تسکین والی جگہ پر کیا کیا جائے گا کہ وہاں پر تحریک پیدا کر دی جائے گی تو اس کا جو ہے وہ مرض رفع ہو جائے گا۔ اب اگر سن ہو جانے کے بعد وہ عضو جو ہے یا اس کی یہ علامت رفع ہو جائے تو مرض ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر جو ہے وہ کافی عرصہ تک وہ عضو اور اس کے خلیات سن رہتے ہیں تو پھر آخر کار وہ سونے لگ جاتے ہیں۔ تو سو جانا جو ہے اس کی مثال ہم اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر غدی تحریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غدود کے اندر تحریک ہے اور دماغ جو ان سے ہوتا ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی محسوسات ہیں وہ سارے دماغ اور اعصاب کے تابع ہوتے ہیں، جب دماغ اور اعصاب تسکین میں گئے ہوتے ہیں، غنودگی میں گئے ہوتے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے کسی چیز کو محسوس نہیں کرتے، اس وجہ سے اس تحریک کے اندر کیا ہوتا ہے، نیند کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیند جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ان بھی اعضاء کی مثال ہے کہ جب ان کے اندر تسکین جو ہے وہ درجہ بدرجہ علامات کے ساتھ جب بڑھتی ہے، پہلے پھولتے ہیں، پھر سستی کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر سن ہونے لگتے ہیں اور آخرکار سونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کنڈیشن اس کے اندر ایسی بھی آتی ہے، بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو تسکین والا عضو ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے اور اس کی علامات جو ہیں وہ کسی دوسرے اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ جگر کے نچلے حصے کے اندر سوزش ہو، جگر کے جو ہے وہ نچلے حصے کے اندر تسکین ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ نچلا حصہ جو عموماً ٹانگیں اور پاؤں وغیرہ یہ زیادہ سوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ دماغ کے سر کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ تسکین ہو تو کیا ہوتا ہے دائیں اور بایاں جو ہے وہ ہاتھ سونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے تسکین کسی ایک عضو کے اندر ہے اور اس کی علامات جو ہیں وہ کسی دوسرے عضو کے اوپر یعنی ہاتھ پاؤں کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ دایاں ہاتھ سوتا ہے، بعض اوقات بایاں ہاتھ سوتا ہے، اور اسی طریقے سے سم ٹائم جو ہے وہ آدھا ہونٹ ایک سائڈ کی طرف کے ہونٹ یا چہرہ یہ جو ہوتے ہیں وہ سن ہونے لگ جاتے ہیں۔
تو یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مفرد عضو میں تسکین کی بنا پر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب سو جانے کے بعد بھی اس کی جو ہے آگے سے پھر دو علامات ہیں, اس میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں. سو تو جاتے ہیں لیکن پھر آخر کار کیا ہوتے ہیں, رطوبات کی جو ہے وہ اس قدر زیادتی ہوتی ہے کہ آخر کار رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے جو خلیات ہوتے ہیں وہ ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو رطوبات ہوتی ہیں وہ ان خلیات کو ڈبو کر مارنا شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے جب وہ خلیات جو ہیں اس رطوبت کے اندر مرتے ہیں, گلتے ہیں, سڑتے ہیں, مر جاتے ہیں, تو وہ جو ہوتا ہے تعفن وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ رطوبت جو سی ہوتی ہے جس کے اندر وہ خلیات مرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ گدلی بھی ہو جاتی ہے, وہ متعفن بھی ہو جاتی ہے, وہ زہریلی بھی ہو جاتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اجسام پڑ جاتے ہیں. اسی کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جراثیم بولتے ہیں, جس کو ماڈرن میڈیکل سائنس جو ہے وہ جراثیم کا نام دیتی ہے. اور پھر جو ہے وہ ان کو مارنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک میڈیسنز وغیرہ جو ہے وہ دی جاتی ہیں, کیونکہ اس کا کوئی اصولی طریقہ علاج جو ہے وہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ بے شک وہ ایک وقتی طور پہ اس کو ختم ضرور کر دیں گے, لیکن جو ہے اس کے مرنے کے بعد یعنی یہ جراثیم جب ختم ہوں گے تو ان کے متعفن ہونے سے جو دوبارہ آگے جراثیم پیدا ہوں گے وہ جو ہے وہ اس پہلی دوائی کے ساتھ پھر اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. اب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیوی ڈوز کی ان کو اینٹی بائیوٹک اس کو ختم کرنے کے لیے دینی پڑیں گی. تو یہاں پر پھر اصول علاج جو ہے وہ کیا ہوگا, یہاں پہ اصول علاج ان جراثیم کو ختم کرنا نہیں ہوگا, بلکہ وہ جمع ہوئی جو رطوبت ہے, جس رطوبت کے جس پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو رہے ہیں, اصل میں جب اس کو ختم کر دیں گے تو جو ہے یہ خود بخود اجسام اور یہ جو جراثیم ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ تعفن جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ رطوبت انتہائی خراب ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہمارے پاس تر گینگرین کی صورت میں مرض سامنے آتا ہے. تر گینگرین میں کیا ہوتا ہے, اس میں سے رطوبات کا جو ہے وہ اخراج جاری رہتا ہے, رطوبات جو ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہیں, اور جو ہے وہ آخرکار خلیات جو ان سے ہوتے ہیں وہ گلنے لگ جاتے ہیں, سڑنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آخرکار ہڈی سامنے آ جاتی ہے. تو اس کے علاج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پر بھی خشک ہی علاج کرتے ہیں, وہاں پر خشک ادویات ہی دے کر اس زخم کو خشک کیا جاتا ہے, اور واپس اس کے خلیات جو ان کو صحت مند کیا جاتا ہے, اور مرض کو حالت صحت کی طرف جو ہے وہ لٹایا جاتا ہے. اب اگر جو ہے یعنی اس میں جو سو جانے کی ایک صورت تھی تعفن کا پیدا ہونا, اور دوسری صورت ہے وہاں پر تخدیر کا پیدا ہو جانا. یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پر وہ خلیات رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے گلتے سڑتے نہیں ہیں, بلکہ مستقل طور پر سو جاتے ہیں, بالکل مر جاتے ہیں, اور جو ان کو آرڈرز مل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ان کاموں کو پورا کرنے سے بالکل عاجز آ جاتے ہیں, اور بالکل جو ہے وہ سو جاتے ہیں. تو اس کو ہم تخدیر کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں. اب تخدیر جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, تخدیر کا جو سا مریض ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے جو تخدیر ہے یا فالج ہے یا جو ہے اس میں جو ہے دونوں کے اندر کافی فرق ہے, دونوں کی تحریکوں کے اندر فرق ہے, دونوں کے علاج کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے. تو تخدیر جو سی ہے یہ اعصابی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مریض جب چلتا پھرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ لٹکا کر, پاؤں کو گھسیٹ کر, اور جب بولے گا تو آواز کے اندر کوئی روک دبدبا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور آواز جو ہوگی وہ سلو ہوگی, اور جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی, الفاظ کو جو ہے وہ بار بار ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوگا. اس طریقے سے جو فالج کا مریض ہوگا اس کی علامات جو ہے وہ تخدیر کے مریض کے لحاظ سے مختلف ہوں گی. تو یہ تھی تسکین کی علامات جو ہیں وہ کہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتی ہیں.
پھر اگر جو ہے تسکین اپنی یہ تمام علامات کو پورا کرتے ہوئے اگر تو جو ہے یہ تقدیر پہ پہنچ جاتی ہے، یعنی یہاں پہ مرض جو ہے وہ اپنی انتہا پر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر تو قدرت کی طرف سے نام ہو جائے تو پھر مرض جو ہے وہ حالت صحت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور یا تو طبیب اس میں معاونت کرتا ہے اور یا جو امیونٹی ورک کرتی ہے تو مرض جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھی آج کا ٹاپک تھا کہ تسکین کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس کو اچھی طرح سے سب کو ذہن نشین بھی ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے تحلیل کے اوپر، اور پھر واپس جو ہے ہم اپنے ورم والے لیکچر کے اوپر واپس آئیں گے۔ تو آپ لوگ دعاؤں کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو اور جو ہے نئے آنے والے لیکچرز ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔